لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. وسلم علیک یا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والے کی خیر یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والے کی خیر. تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے. تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے. عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی. عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی. اور کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے. کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے. رب تعالی کو علی کی بندگی اچھی لگی. رب تعالی کو علی کی بندگی اچھی لگی. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. مہرما کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر. مہرما کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر. سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی. سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی. رکھ دیے سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر. رکھ دیے سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر. سرورے کونوں مکاں کی چاکری اچھی لگی. سرورے کونوں مکاں کی چاکری اچھی لگی. آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی. آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی.
شکان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ دیکھیں کہ اب رستے بن گئے ہیں اور سہولیات بھی ہیں اور سڑکیں بھی بن گئی ہیں اور گاڑیاں بھی چل کے آتی ہیں، تو جب یہ بزرگ یہاں پہ نیکی کی دعوت کے لیے آئے ہوں گے تو یقیناً یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ بے شک تو یہ ان کی وجہ سے آج یہاں پر لوگ مسلمان ہیں، انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ ظاہر ہے یہاں پر پہلے بر صغیر کے اندر ہندو تھے، سکھ تھے، اس طرح کے لوگ تھے، تو ان اولیاء کرام کی برکت سے انہوں نے دیکھے کہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر دین اسلام کا جو ہے پیغام پہنچایا ہے، بے شک تو انہوں نے توحید بیان کی ہے۔ اور ادھر والے جو علاقے والے ہیں تو یقیناً ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہوں گے، تو یہ ان کی برکتیں ہیں کہ آج یہ پورا ایریا جو ہے یہ ان کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کو کرنا شریعت کے مطابق ہے۔ کوئی بھی کام اگر ہم شریعت سے ہٹ کر کریں گے، جس کو اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو پھر وہ کار ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مزار پر حاضری کا طریقہ بتایا وہ یہی ہے کہ 4 ہاتھ پیچھے کھڑے رہیں، تو اس کے بعد آپ فاتحہ کریں بزرگوں کو اور ان کو اصالہ ثواب کر دیں کہ یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر آ کر آپ دعا مانگیں کہ یہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اولیاء کرام کی برکت سے آپ کی دعاؤں پر اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرمائے گا۔ تو تمام عاشقان رسول جو ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اول آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ہم ہمارے عبد الماجد بھائی ان کو ملک کر دیں، انشاءاللہ یہ دعا کریں گے۔ سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یا مالک مولا عز و جل تیری عطا کرتا توفیق سے ہم سب نے مل کر یہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوئی، ثنا خوانی ہوئی۔ یا مالک مولا سورہ فاتحہ پڑھی، الحمد شریف پڑھی، کل شریف پڑھی، درود شریف پڑھا گیا۔ یا مالک مولا ہم مدنی قافلے میں آئے، جو بھی ذکر اذکار کیا، عبادات کی، یا مالک مولا اپنی پاک بلند بارگاہ الہیہ درجل میں قبول و منظور آمین۔ اس کا ثواب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے قبول و منظور فرما، آپ کے والدین کریمین کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا مالک مولا تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کربلا کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ پاک کلام کا ثواب ہم امت مسلمہ کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا مالک مولا تیرے نیک بندے کے در پہ حاضر ہیں، ان کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا مالک مولا ان کے سب کامل مغفرت فرما۔ یا مالک مولا جس طرح انہوں نے دین اسلام کے لیے سفر اختیار کیے، کونے کونے کوچے کوچے کریا کریا انہوں نے نیکی کی دعوت کو عام کیا، یا مالک مولا اسی طرح ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، ہمیں بھی نیک عمال کرنے والا بنا دے۔ یا مالک مولا ان کے درجات کی بلندی عطا فرما۔ یا مالک مولا ہم سب گناہ گاروں کی مغفرت فرما، ہم سب کی پریشانیاں، ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور فرما۔ یا مالک مولا عز و جل ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا، گناہوں سے بچنے والا اور دوسروں کو بچانے والا بنا دے۔ یا مالک مولا
ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرما لے. یا مالک مولا، یا مالک مولا، تیرے نیک بندوں پہ جو رحمتیں برس رہی ہیں اس کے چند چھینٹے ہمیں بھی عطا فرما دے. یا مالک مولا ہماری خطائیں معاف فرما دے. ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بد عمل ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے والا بنا دے. ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے. ہمیں اپنا ڈر اور خوف عطا فرما دے. ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے والا بنا دے. یا مالک مولا وہ کام جو تجھے اور تیرے محبوب کو ناپسند ہے ان کاموں سے ہمیں دور فرما دے. یا مالک مولا ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یہاں پر جتنے اسلامی بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا اللہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی گھریلو نچاکیاں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا مالک مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. اپنا پیارا پیارا مکہ دکھا. ہمیں مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. جن عاشقان رسول کا وضو ہے نا وہ آ جائیں، وہ سامنے